السلام علیکم. سنان سیف میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے ہوگی، جس میں ہم کرنٹ افیئرس کے بارے میں پروگرام کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک موجودہ سیاسی اور آئینی بحران ہے. اس سلسلے میں نے آج مدعو کیا ہے. ایمیننٹ لائر ہیں اور یہ ایک ہسٹورین بھی ہیں. انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے بی ایس آنرس ان ہسٹری کیا. بعد ازاں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل ہسٹری کیا اور ایل ایل بی بھی انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے کی. آج کل آپ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پریکٹس کر رہے ہیں. میں ویلکم کروں گا انصر شہزاد صاحب کو. سر تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. آج کا ہمارا ٹاپک کانسٹیٹیوشنل کرائسس اور سیاسی بحران ہے. اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے. سر جس طرح ابھی ایک ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی، جس کے اندر انہوں نے الیکشن کے حوالے سے ایک ججمنٹ دی ہے. سپریم کورٹ نے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس کو 3-2 سے اس کا فیصلہ کیا اور انہوں نے پابند کیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ الیکشن کروائیں. جبکہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے، جو موجودہ وفاقی گورنمنٹ ہے، انہوں نے اس کو 4-3 کا فیصلہ کر کے اس کو ریجیکٹ سمجھ رہے ہیں. 1-2 موقف ہیں اور دونوں اپنے آپ کو درست کہہ رہے ہیں. آپ کی نظر میں یہ فیصلہ کس طرح کا ہے اور ان میں سے صحیح موقف کس کا ہے؟ سب سے پہلے سنان میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو آپ نے ایک اچھا کنسٹرکٹیو کام سٹارٹ کیا. اچھا، جو بات آپ نے یہ جو سپریم کورٹ کے حالیہ جو بحران سپریم کورٹ کے اندر کریٹ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ نے جو کویسچن پوچھا ہے، دیکھیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ویب سائٹ پہ موجود ہے، جس میں چیف جسٹس نے واضح طور پہ کہا کہ یہ فیصلہ 3-2 کا تھا، اور اس میں جو ابہام یا جہاں سے ابہام پیدا ہوا وہ جب ڈیسینٹنگ نوٹس ہے ڈفرینٹ جسٹس صاحبان کے، جس میں منصور علی شاہ صاحب کا تھا اور جسٹس مندوخیل صاحب کا تھا. لیکن ہم جس کو مانیں گے وہ تو فیصلہ وہی مانیں گے کہ جو پہلے جس کا چیف جسٹس صاحب جس کو کہہ رہے ہیں. اب حال ہی میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی ایک ڈیسینٹنگ نوٹ دیا جو کہ ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور جس کی وجہ سے یہ فردر کرائسس ڈیپن ہوا. تو لیکن اب جو اس کو فیصلہ آ چکا ہے، جیسا بھی ہے حکومت کو یہ ماننا پڑے گا کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے. تو سر جس طرح کہ آپ کے بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن ادارہ ہے اور ایک باڈی ہے اور ایک مین پلر آف اسٹیٹ ہے سپریم کورٹ، اور اس کے جو سپریم اتھارٹی ہے وہ تو چیف جسٹس صاحب ہیں. تو ان کا یہ فیصلہ 3-2 سے ریجیکٹ جو مطلب انہوں نے کیا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو پابند کیا جی، اور تمام اداروں کو انہوں نے پابند کیا کہ جی آپ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں. جی. تو گورنمنٹ کیوں ہچکچا رہی ہے؟ آپ کی نظر میں کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی، اور وہ اس کو کیوں نہیں کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتی؟ جو حکومت کا موقف ہے اس میں حکومت بیسیکلی ڈفرینٹ جو منطق دے رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس ہو رہے ہیں، سیکیورٹی کا پرابلم ہے اور ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے، اور اس وقت کیونکہ جنرل الیکشن بھی ہونے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سارے الیکشن ایک ہی ٹائم پہ ہوں اور سارے ہم جو الیکشن ہوں دونوں اسمبلی کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کا بھی جنرل الیکشن میں ہی ہوں. لیکن اب اسمبلیز تحلیل ہو گئی ہیں. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے کہ جو الیکشنز ہونے چاہیے وہ 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے. تو اس وجہ سے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا اور انہوں نے آئین کی روح کے مطابق اپنا فیصلہ دیا. اب اس فیصلے کو کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا واضح اور کلیئرلی مینشن ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، بٹ وہ اب اس فیصلے کو حکومت لیت و لال سے کام لے رہی ہے اور وہ اپنے ڈفرینٹ توجیحات دے رہے ہیں. تو اب یہ ایک بہت زیادہ بحران ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. یہ اب اس کے اوپر کچھ کامنٹ کرنا قبل از وقت ہے، لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں کیٹیگوریکلی چیزوں کو مینشن کر دیا گیا ہے کہ جیسے پہلے الیکشن کمیشن اس کے اوپر رپورٹ دے، پھر سیکورٹی جو منسٹری ہے وہ سیکورٹی کے بارے میں اپنا موقف دے، اور اس طریقے سے اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو حکومت کس طریقے لے کے چلتی ہے. سر جو ایک مجھے پولیٹکس کے طالب علم کے حیثیت سے جو چیزیں میرے علم میں ہیں، بالکل میں آپ کی باتوں کو سیکنڈ کروں گا، پر یہ جو بات ایک یہاں پہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ بے شک یہ چیف منسٹر کا اختیار ہے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں، پر کانسٹیٹیوشن اور جو ہمارا آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک خاص ماحول، ایک خاص انوائرمنٹ، اور اس کے اندر آپ نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے. اگر ہم تھوڑا سا اس کو نیوٹرل ہو کے دیکھیں تو یہ ایک شخص یعنی ایک پارٹی ہیڈ کی
خواہش کے اوپر جو موسٹلی ایک ویو آ رہا ہے کہ ان کے حکم کے اوپر یہ اسمبلی تحلیل ہوئی، تو کیا یہ ایک غلط پریکٹس نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ نے جب اسمبلی توڑنی ہے تو اس کا ایک خاص جواز پیش کرنا ہے، یہ کوئی جواز تو نہ ہوا کہ کسی ہیڈ کے کہنے کے اوپر آپ نے کر دیا؟ جو آپ نے یہ کویشچن سنان کیا ہے، دیکھیں یہ پارٹی ہیڈ کی صوابدید ہے یا نہیں ہے، اس میں قانونی پوائنٹس کو فالو کیا گیا ہے یا نہیں ہے، کیا یہ فیصلہ ان کا درست تھا اسمبلی پہلے تحلیل کرنا اپنی مدت سے پہلے، یہ کویشچن دیکھیں اگر تو وہ جو انہوں نے اسمبلی تحلیل ہو چکی ہیں، جو بھی وجوہات تھیں، جس وجہ سے بھی تھی، پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی، اکنامک سچویشن تھی، اور پولیٹیکل ان کی آپس میں جو کنٹینیوسلی ایک کیوس، اور جو انہوں نے عدم اعتماد پہلے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف لے کے آئے، اور پھر یہ پی ڈی ایم کی حکومت کو اپوزیشن مان نہیں رہی تھی، پھر انہوں نے جو ان ماس استعفے ریزائن دینے کی کوشش کی، پھر یہ چلے گئے، اور یہ ایک جو انسرٹن سچویشن تھی اس سے نکلنے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی حل۔ یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ انسرٹنٹی کس چیز کی تھی، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل موو کے تحت انہوں نے ایک نو کانفیڈنس موشن موو کی ہے جس کو پی ٹی آئی نہیں ڈیفینڈ کر سکی، تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے تھی یہ چیز۔ جی بالکل، میں یہ اس آپ کی بات، اور ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ اگر انہوں نے نو کانفیڈنس موشن موو کرنے کے بعد اگر ان کو کوئی چیز کا تھا، ڈاؤٹ تھا یا کسی چیز پہ اعتراض تھا تو اسمبلی میں رہ کے سالو کرتے، نہ کہ استعفے دے کے، کیا یہ ان کی غلطی نہیں تھی؟ جی بالکل، یہ تو ہم کہیں گے کہ جو پولیٹیکل پی ٹی آئی کی یہ موو ہے، یہ ایک پولیٹیکل بینگ آبزرور کے طور پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اسمبلی تحلیل کرنے والی، ان کی 2 صوبے میں حکومت موجود تھی، ان کو اسمبلی تحلیل کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، ان کو یہ 2-3 منتھ ہی تو رہ گئے تھے، ان کو یہ مدت پوری کرنی چاہیے تھی، اور جو اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے تھا، اور اس کی جو انٹرنل ایشوز ہیں ان کو حل کرنا چاہیے تھا، اور پھر جنرل الیکشنز میں ہی جانا چاہیے تھا۔ اب وہ ایک دفعہ تو کیونکہ جو پی ٹی آئی کو ایک بہت زیادہ ضمنی الیکشن میں بہت زیادہ کانفیڈنس آ چکا تھا، کیونکہ انہوں نے 20 سیٹیں جیتی ہوئی تھیں، اب وہ یہ ایک ہی سمجھتے تھے کہ ہم جو پولیٹیکل پریشر ہے اور ان کو ایک ہی طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں کہ ہم ریزائن کریں اور الیکشنز میں جائیں۔ اب کچھ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ یہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے، یہ اس کو پرولونگ کرتے رہیں گے اور مختلف وجوہات دے کے یہ اس کو پرولونگ کرتے جائیں گے، لہٰذا ہمیں استعفے دے کے ان کے اوپر پریشر بلڈ کر کے ہمیں جانا چاہیے۔ اور یہ اب جو ریسنٹلی، اگر میں یہاں پہ ایک اور آپ کو بات بتانا چاہوں گا کہ جو اطہر مین اللہ صاحب کا ایک جو ڈیسنٹنگ نوٹ ہے، اس میں نا بڑا واضح انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ جو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، آپ نے دیکھیں، ایک آپ ڈفرینٹ دھرنے دے کے، آپ جلد سے جلوس کر کے، وہ کر کے آپ پریشر نہیں بلڈ کر سکے، بٹ آپ نے دیکھا کہ اب ہم الیکشن اب ریزائن کر دیتے ہیں، ریزائن کریں گے تو 90 دن کے اندر تو الیکشن کرانا ان کے اندر ان کی کانسٹیٹیوشنل مجبوری ہوگی، کیونکہ ادھر سے عدلیہ کا ان کے اوپر پریشر بلٹ ہوگا۔ تو یہ ایک ان کا بیسیکلی یہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی، وہ ایک اچھی ہے نہیں ہے، یا تھی یا نہیں تھی، وہ ایک آنے والا وقت ہی بتائے گا، بٹ وہ ان کا ایک موو تھا، وہ انہوں نے چل دیا۔ جی ٹھیک ہو گیا سر۔ تو جو یہ تھا کہ تھوڑا سا میرے خیال میں آپ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا کہ نو کانفیڈنس موشن کے بعد ان کے پاس 3 منتھ نہیں، پورا 1 سال تھا کہ وہ اپنی اسمبلی کو چلاتے۔ تو سر یہ جو کوئی بھی میری نظر کے اندر یا ایک سیاست کے طالب علم کے تحت اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بھی بندہ یہ الیکشن سے بھاگنے کی تو کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ہر کوئی اتنی سیاسی بصیرت رکھتا ہے کہ اگر وہ کوئی زیادہ انکانسٹیٹیوشنل موو کرے گا یا انڈیو مینس کے تحت جائے گا تو اس کی سیاسی موت واقع ہو سکتی ہے یا اس کی پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ان کے ایم این ایس بھی، ایم پی ایس بھی یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ ان کا موقف درست نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں الیکشنز ہوں؟ کیونکہ اگر کسی کی پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے پنجاب کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر، تو جب وفاقی اس کے الیکشنز ہوں گے تو کیا وہ گورنمنٹ آپ کی نظر میں اثر انداز نہیں ہوگی؟ کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو پروونسز ہیں دے آر این امپورٹنٹ اینٹی، دے کین مینیپولیٹ تھنگز، دے کین پلے این امپورٹنٹ رول ان سو مینی تھنگز۔ تو آپ اس بارے میں سب کیا نہیں؟ جو پہلے آپ کا جو کویشچن تھا کہ وہ یہ تو بالکل الیکشن سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی بھاگنا نہیں چاہے گی، بٹ جو پرابلم اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ جو اس وقت جو ایک پاپولسٹ ویو ہے وہ ایک اپوزیشن کے حق میں ہے۔
پی ڈی ایم ان پریزنٹ اکنامک کرائسس کی وجہ سے تھوڑا سا الیکشن سے گھبرا رہی ہے اور اس وجہ سے وہ الیکشن سے کترا رہے تھے. بٹ آن دا ادر ہینڈ جو آپ بات دوسری کر رہے ہیں کہ کیا جو ان کو مدت پوری کرنی چاہیے تھی, ہاں یہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنی جو ٹرم ہے پوری کرتے, اس کے بعد یہ الیکشنز میں جاتے. تو اس درمیان مین وائل یہ اور اپنے جو فنڈز ہیں, جو ترقیاتی کام ہیں, وہ اس کی طرف فوکس کرتے. اور جو آپ کا آخری سوال تھا کہ جو کیا ان کو سوری آخری کویشچن کیا تھا سر؟ میرا آخری کویشچن یہ تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو پروونسز ہیں دے ہیو بیکم این امپورٹنٹ اینٹی آف اسٹیٹ, دے آر مور پاورفل. تو اگر یہاں پہ ہم الیکشنز ابھی ہو جاتے ہیں ایز پر ڈائریکشن آف سپریم کورٹ, تو ان کے اندر گورنمنٹس بن جائیں گی. تو جب وفاق کے الیکشنز ہوں گے تو کیا یہاں پہ جو گورنمنٹ ہوں گی وہ اثر انداز نہیں ہوں گی ان کے اوپر؟ کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ پروونسز کے پاس ہیں. جی نہیں تو پھر ایک نیا, میرا کہنے کا کویشچن کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر ایک نیا کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اکنامیکلی ہم پہلے ہی انسٹیبل ملک ہیں, اور کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے, اس سے ریلیٹ کرتی ہے. تو ایک پارٹی پھر سڑکوں پہ آ جائے گی کہ جی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے جو پروونس کے اندر ہے اس نے الیکشن مینیپولیٹ کیا. اس پر میں اب کیا کہنا چاہیے, اس کا کوئی درمیانی؟ جی بدقسمتی سے یہ تو بالکل پاکستان کے اندر ایک سمجھا جاتا ہے کہ جو حکومت جو یہ ایک دونوں پارٹیز کے درمیان فیئر ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا سکتی, اور جو دوسری جب یہ الیکشن کے پی کے اور پنجاب کے اندر ہو جائیں گے پروونشل اسمبلیز کے, تو یہ جو جنرل الیکشن ہوں گے یہ ان کو فری اینڈ فیئر نہیں ہونے دیں گے. تو یہ ابہام تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور یہ دونوں کے درمیان دونوں پارٹیز کے اندر ایک فیئر تو موجود ہے. بٹ لیکن اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں کہ کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. انڈیا کے اندر ہوتے ہیں الیکشنز, ان کی جو اسمبلیز پروونشل اسمبلیز کے الیکشنز الگ ہوتے ہیں, جب وہ نیشنل الیکشن ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہیں. تو کیپنگ ان مائنڈ کہ جو ایک پاپولیشن اور جو اتنا زیادہ ایک یک دم جو ایک برڈن آ جاتا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر, اس سے بھی بچنے کے لیے ہمیں مختلف ٹائم میں ہم جا سکتے ہیں. اس میں اتنا بڑا کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب بات آتی ہے جو لیجٹیمیسی کی, جو آپ کہ ایک حکومت جو حکومت پاور میں آ جائے گی, جو حکومت بنا لیں گے, جو پارٹی حکومت میں آئے گی وہ تو اس کو مان لیں گے, لیکن جو اپوزیشن میں ہوگی وہ دوبارہ سڑکوں پہ آ جائے گی اور وہ اس کو نہیں مانے گی. یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. ہاں یہ اس کو ہم نے ابھی یہ ایک اینڈلس سائیکل ہے اور یہ چلتا رہے گا, لیکن یہ تب ہی ختم ہو سکتا ہے کہ جب آل پولیٹیکل پارٹیز تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہیں اور اس کرائسس کو ختم کریں, اور یہ اس اپنی جو عوام ہے اس وقت 48% انفلیشن ہے, اس کے اوپر رحم کریں اور اس کو عوام کی ویلفیئر کے اوپر فوکس کریں, نہ کہ جو اپنے پولیٹیکل سچویشن اور اپنے پولیٹیکل سکورنگ اور اس کی طرف یہ کنٹینیوسلی لے کے چلتے رہیں. سر کمنگ ٹوورڈ لاسٹ کویسچن, اگر یہ کانفلکٹ سالو نہیں ہوتا اور یہ اس کا کوئی سولوشن نہیں نکلتا اور یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو پرولونگ کرتا ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ ہمارا ملک کس طرف جائے گا؟ کیونکہ ہم اکنامیکلی ویسے ہی بہت ڈاؤن فال میں ہیں اور ایک انسرٹینٹی پیدا ہوئی ہے IMF کے ساتھ بھی. تو آپ اگر یہ چیزیں طے نہیں ہوتی تو کس طرف آپ جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو اس بات کا تو حل میں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نہ کانسٹیٹیوشن کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کریں تو ہم جا سکتے ہیں. تمام انسٹیٹیوشنز اپنی ڈومین کے اندر رہ کے اپنا کردار ادا کریں, اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشن جو آئین ہے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کریں. اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ہمارے پاس ایک تحفہ ہے. ہم اس کو فالو کریں اور جو تمام ادارے ہیں وہ اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کام کریں اور پاکستان کی جو لانگ ٹرم اور سسٹینیبل پالیسیز کو فالو کریں. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو. نائس ہیونگ ود اس. تو ناظرین, آپ کو آج کا ہمارا پروگرام اگر پسند آیا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ. شکریہ. اللہ حافظ.